اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فأما السنة من ربه فكتمان سره وأما السنة من نبيه فمدارات الناس وأما السنة من وليه فالصبر فی الباساء والضراء۔ عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام علی رضا علیہ السلام کی نگاہ میں مومن حقیقی۔ امام نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں موجود نہ ہوں۔ سنت من ربہ، ایک اس کے پروردگار کی سنت، وسنت من نبیہ، اور ایک اس کے نبی کی سنت، وسنت من ولیہ، اور ایک اس کے ولی اور امام کی سنت۔ یہ تین سنتیں جب موجود ہوں گی کسی انسان کے اندر، اللہ کی سنت، نبی کی سنت، ولی خدا کی سنت، تو وہ مومن حقیقی کہلائے گا۔ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ، خدا کی سنت کیا ہے؟ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ، خدا کی سنت یہ ہے فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، کہ انسان اپنے راز کی حفاظت کرے۔ پروردگار عالم لوگوں کے عیوب اور رازوں سے باخبر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ستاریت کی بنیاد پر لوگوں کے عیب اور راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ لوگوں کے راز کو ظاہر نہیں کرتا، وہ لوگوں کو عیوب کو بیان نہیں کرتا ہے، وہ مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا انسان اپنے رب کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے راز کو چھپائے، اور حدیث مبارک میں یہ ارشاد ہوا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اپنے کو اخلاق پروردگار سے آراستہ کرو۔ اخلاق پروردگار سے آراستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ لوگوں کے راز کو چھپائے ہوئے ہے، تم بھی اپنے راز کو چھپاؤ، اور اپنے راز کو جب چھپاؤ گے
تو یقیناً دوسروں کے راز کو بھی چھپاؤ گے، بیان نہیں کرو گے، افشا نہیں کرو گے، ظاہر نہیں کرو گے۔ تو پس اس سنت پروردگار پر انسان کو گامزن ہونا چاہیے اور اپنے راز کو چھپانا چاہیے۔ جو شخص اپنے راز کو چھپانے میں ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ دوسروں کے راز کو چھپانے میں قوی نہیں ہو سکتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی جب انسان اپنے راز کو چھپاتا ہے تو دوسروں کے بھی راز کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من ضعف عن حفظ سرہ لم یقوی لسر غیرہ، جو اپنے اسرار کا رازدار نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی انسان اگر اپنے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تو وہ دوسروں کے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے راز کو محفوظ رکھے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، کسی انسان خائن سے اپنے راز کو بیان نہ کرے۔ راز کا مطلب ہی ہے کہ انسان اپنے قلب میں پوشیدہ رکھے، یا شخص امین سے بیان کرے، کیونکہ امین جو ہے کبھی وہ خیانت نہیں کر سکتا، وہ دوسروں سے راز کو بیان نہیں کر سکتا، اور جو بیان کر رہا ہے وہ امین نہیں ہے۔ ایسے شخص سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے راز کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان کسی سے اپنے راز کو بیان کر رہا ہے تو اس کے راز سے خیانت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خیانت بہت بڑا جرم ہے اور اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں امام معصوم فرماتے ہیں ایاک والخیانۃ فإنہا شر معصیۃ، خیانت سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیانت بدترین معصیت ہے، خیانت بدترین گناہ ہے۔ وَإِنَّ الْخَائِنَ لَمُعَذَّبٌ بِالنَّارِ عَلَىٰ خِیَانَتِهِ، اور شخص خائن جہنم میں ڈالا جائے گا اپنے خیانت کی بنیاد پر۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے راز کو محفوظ رکھے تاکہ دوسروں کا بھی وہ رازدار بن سکے۔ دوسرے وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ، دوسرے جو ہے وہ سنت نبی ہے۔ سنت نبی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے لوگوں سے مدارات کرے، لوگوں سے محبت سے پیش آئے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کے حوالے سے نرم گوشے رکھے۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، اگر کوئی اشتباہ کر جائے تو اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے محبت سے پیش آتے تھے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے تھے، لوگوں سے حسن سلوک کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی سنت پیغمبر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، لوگوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس بات کا امر کیا گیا تھا پیغمبر اکرم کو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بمدارات الناس، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے مدارات کروں، لوگوں سے محبت سے پیش آؤں، لوگوں سے حسن سلوک کروں۔ کما امرنی باداء الفرائض، جس طریقے سے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرائض کو ادا کروں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یعنی مدارات الناس فرائض کے مانند ہے۔ پیغمبر اکرم کو اللہ نے حکم دیا، یہ حدیث مبارک اصول کافی میں موجود ہے۔ لہذا جس طریقے سے پیغمبر اکرم لوگوں سے حسن سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے، یہاں تک کہ
اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے، ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ کلمہ ناس آیا ہے، مومن نہیں آیا ہے، یعنی سب سے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، سب سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ تیسرے، سنت ولی خدا، سنت ولی خدا، سنت امام معصوم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں سنت ولی خدا پر عمل کرتے ہوئے مشکلات میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں صبر سے کام لینا چاہیے، جس طریقے سے اولیاء الہی ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام نے صبر سے کام لیا۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے فیض اور عنایت کو درک کرے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ صبر کے ذریعے سے انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے، صبر کے ذریعے سے انسان کمالات تک پہنچتا ہے، صبر کے ذریعے سے انسان معراج پر پہنچتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصبر فی الامور بمنزلۃ الراس من الجسد، صبر کی نسبت امور میں ایسے ہی ہے جیسے سر کو جسد سے نسبت ہے، یعنی انسان جب کوئی کام انجام دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس لیے کہ کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی کام میں صبر نہیں کرے گا تو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ الصبر فی الامور، صبر امور میں ایسے ہی ہے، اس کی نسبت امور میں ایسے ہی ہے جیسے سر کو جسد سے نسبت ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ امور میں صبر کرے۔ فَإِذَا فَارَقَ الرَّاسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ، پس جب انسان کے بدن سے، جسد سے سر جدا ہو جاتا ہے تو جسد فاسد ہو جاتا ہے، جسد جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان، اس کا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ وَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ، اور جب صبر جدا ہو جاتا ہے امور سے تو امور پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کو جسد سے تشبیہ دیا ہے، اور امور صبر کو راس سے تشبیہ دیا ہے، اور امور کو جسد سے تشبیہ دیا ہے، یعنی صبر راس کی طرح ہے، سر کی طرح ہے، امور جو ہے وہ جسد کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارک میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، صبر کی نسبت ایمان سے وہی ہے جو سر کو جسد سے ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّاسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، پس جب سر چلا جاتا ہے تو جسد بھی چلا جاتا ہے، یعنی انسان کا سر اگر جسم پر نہ ہو تو جو کیفیت جسد کی ہوگی، كَذَلِكَ اِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، جب صبر چلا جائے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ جیسے جسد کی کیفیت بغیر سر کے ہوتی ہے، یعنی انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہی کیفیت ایمان کی بغیر صبر کے ہوتی ہے۔ جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، یعنی صبر کا ایمان سے بڑا گہرا رابطہ ہے، جس طریقے سے سر کا بڑا گہرا رابطہ جسد سے ہے۔ اگر سر نہ ہو تو جسد نہیں ہوتا ہے، اور صبر نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کی روشنی میں اور سنت ولی خدا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں باسا اور ذرہ مشکلات میں
اور پریشانیوں میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ پس انسان اسی وقت مومن حقیقی ہو سکتا ہے جب یہ تین سنتیں، تین خصلتیں اس کے اندر موجود ہو۔ ایک سنت پروردگار جس کو میں نے بیان کیا کہ انسان اپنے راز کو چھپائے، دوسرے سنت پیغمبر کہ انسان لوگوں سے مدارات کرے، لوگوں سے محبت سے پیش آئے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے، تیسرے سنت ولی خدا، سنت امام معصوم، وہ یہ ہے کہ انسان تنگ دستیوں اور پریشانیوں میں صبر کرے۔